صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ۔ السلام علیکہ ایۃ الصدیقۃ المرضیہ۔ السلام علیکہ ایۃ التقیۃ النقیہ۔ السلام علیکہ ایۃ الکریمۃ الرضیہ۔ السلام علیکہ یا قافلۃ محمد خاتم النبیین۔ السلام علیکہ یا والدہ سید الوصین۔ اے وہ ہستی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور امیر المومنین کی والدہ ہونا نصیب ہوا، آپ ہماری شفاعت کیجیے اور آپ کی ذریت میں جو امام ہیں ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھیے۔ میری بیوی پاک فاطمہ بنت اسد، میری بیوی کو جو اعزاز خداوند کریم نے دیے، اس کے علاوہ میری بیوی آپ محدثہ بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، آپ مہاجرہ بھی ہیں، اور آپ ان بیویوں میں شمار کی جاتی ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہیں، اور آپ کی یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ جناب اور بچپن سے ہی آپ بہت لائق سمجھی جاتی تھی۔ آپ کے طور طریقے بہت منفرد تھے، اور سب خاندان میں آپ سب کی بہت پیاری تھیں۔ اور جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ آپ کا نکاح ہوا اور آپ اس گھر میں تشریف لے آئیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی سب سے بڑی خوبی جو میں یہ کہتی ہوں کہ عموماً جو بھی کوئی خاتون ہوتی ہے اس کے ساتھ یا تو شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے یا کنیت لگا دی جاتی ہے، جیسے کہ جناب علی کی بہن ہم ام ہانی کہتے ہیں، اسی طرح سے ام لیلا، یعنی کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کنیت ہوتی ہے۔ اس بی بی کی سب سے پیارا جو مجھے لفظ لگتا ہے وہ فاطمہ بنت اسد کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ مشہور ہی اپنے بابا کے نام سے ہیں۔ رہتی دنیا تک جب بی بی کا نام رہے گا ان کے بابا کا نام بھی ساتھ ہی ساتھ رہے گا، فاطمہ بنت اسد کہہ کے ہم پکارتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے اوپر فخر کائنات کا نبی کرتا ہو، وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی کہ جس پہ فخر انبیاء کرتے ہیں، جس پہ فخر اوصیاء کرتے ہیں، جس پہ فخر اللہ کرتا ہے، وہ نبی اگر کسی ہستی پہ فخر کرتا ہے تو کتنے بلند مقام کی وہ ہستی ہوگی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہ جو میں نے کہا جیسے کہ آپ محدثہ بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، اور مربی میں نے اس لیے کہا کہ پرورش کرنے والا۔ میری بیوی فاطمہ بنت اسد نے جو اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، ہر بچہ کمال کا ہے۔ اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ نے اپنے 4 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، ہر بیٹا ہی آپ کا کمال کا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا جناب عقیل ہیں کہ جن کے بیٹے مسلم بن عقیل نے کس طرح سے مولا حسین پر جان قربان کی۔ آپ کے بیٹے جعفر طیار ہیں جو کہ جنگ موتوں میں شہید ہوئے اور خداوند کریم کی
طرف سے آپ کو دوپہر عطا ہوئے، اور پھر آپ کے بیٹے مولا علی علیہ السلام، اور پھر سب سے بڑے آپ کے بیٹے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو آپ کو خود اپنی پاک طاہر زبان سے کہتے تھے کہ میری ماں کے جاننے کے بعد آپ ہی میری ماں ہیں، آپ ہی میری ماں تھیں۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کی کرامات معجزات کی اگر کوئی عینی شاہد ہیں، بچپن سے لے کے جوانی، لڑکپن، اور جو زندگی گزری ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، ایک ایک دن کی گواہی میری بی بی فاطمہ بنت اسد دے سکتی ہیں۔ میری بی بی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی پیدائش کی بھی گواہی دے سکتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جناب آمنہ تھیں اور جناب فاطمہ بنت اسد دوسری خاتون موجود تھیں وہاں پر۔ اسی طرح سے جناب ابو طالب اور ابو المطلب موجود تھے وہاں پہ۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد آپ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ آپ نے کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی۔ جناب ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فاطمہ سعدیہ کا تو بہت ذکر کیا جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ چند سال رکھا ہوگا، لیکن اس بی بی نے تو ہر موقع پہ کام بھی آئیں اور ساری عمر ساتھ بھی رہیں۔ جناب آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ کے دادا کا وقت رحلت آیا تو آپ نے رسول خدا سے خود پوچھا کہ بتاؤ بیٹا آپ کس کے پاس جانے چاہتے ہو؟ سب چچا سامنے تھے، تو آپ نے جناب ابو طالب کا ہاتھ تھاما، اور جناب ابو طالب نے ایسی پرورش کی کہ خداوند کریم کو خود کہنا پڑا کہ اے رسول ہم نے تجھے پالا، علم یجد کا یتیمن فآوا، آیت قرآن میں آج بھی گواہی دے رہی ہے۔ اس طریقے سے پرورش کی، لیکن جوہر کوئی بھی اچھے سے اچھا ہو، گھر کی حکومت عورت کی ہوتی ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو مرد کیا کر سکتا ہے؟ اس نے تو گھر سے باہر بھی رہنا ہوتا ہے۔ اگر نیک اور اچھی خاتون ہوگی تو وہی شوہر کی ہر بات کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے حکم کی بھی پیروی کرتی ہے، اور پھر ایسی ہی عورت تو ہوتی ہے جو جنتی بھی کہلاتی ہے۔ کہ جناب ابو طالب جناب رسول خدا کو گھر میں لے آئے ہیں، اور اب جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیسے لائق بچے پرورش کیے ہیں۔ آپ کی گود میں اگر امامت پروان چڑھی ہے تو آپ کی گود میں نبوت اور رسالت بھی پروان چڑھی ہے، اور جس کی تعریف خود میرے رسول اکرم کرتے ہیں کہ میں بھوکا ہوتا تھا تو پہلے کھانا مجھے کھلاتی تھیں، مجھے نہلاتی تھیں، میرے کپڑے دھوتی تھیں، اور پھر میرے بالوں میں کنگھی کرتی تھیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھانے سے ہاتھ جلدی روک لیتے تھے۔ اتنی محبت کرنے والی بی بی ہیں۔ آپ نے دوسرے دن کھانا علیحدہ نکالا اور کہا کہ سب بچے ایک جگہ بیٹھ کے کھائیں، محمد یہاں میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ اور بڑی شفقت سے، آپ بڑی محبت سے اپنی خوبصورت ہاتھوں سے میرے رسول کو کھانا کھلاتی تھی۔ جناب ابو طالب کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ خود نوالا بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور پھر جانتی تھی، پوچھا، جانتی تو تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہاتھ روک لیتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا، بیٹا آپ کیوں نہیں
ऐसी जल्दी से खाने से हाथ रोक लेते हो। तो कहा मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरे भाई ना भूखे रह जाएं, कुर्बान जाऊँ मैं अपने रसूल की इस शफ़क़त पे, अपने भाइयों से मोहब्बत पे। आपने कहा ठीक है। तो तब से आपने खाना अलहदा कर दिया था। और फिर आप ये कहते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने को हाथ लगा देते थे तो हमारे खाने में बरकत ही रहती थी, खाना ख़त्म नहीं होता था, बरकत बढ़ जाती थी। और बीवी आपकी इस करामत को जान गई थी। और फिर मेरी बीवी क्या करती थी कि आपके घर में जो खजूरों का दरख्त था तो आप खजूरें निकाल के अपने बच्चों के लिए रख लेती थी। और ख़ुसूसन एक ताक बना हुआ था घर में दीवार के अंदर, जिसमें वो प्याले के अंदर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा मीठी और रसदार खजूरें रख दिया करती थी, क्योंकि आप बहुत शौक़ से खजूरें तनावल करते थे। तो एक दिन जनाब फ़ातिमा सारा घर का काम भी करती थी। आप देखें कि आप घर का काम भी बराबरी से करती, और काम करने के बाद आपको कुछ थकावट हो गई और आपने उस दिन खजूरें नहीं चुनी और आपको नींद आ गई। और जो मोहल्ले के बच्चे थे वो हर रोज़ आते थे और खजूरें चुन के ले जाया करते थे, लेकिन पहले जनाब फ़ातिमा अपने बच्चों यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें चुन लिया करती थी। आज चूँकि आप ज़रा सो गई थी तो बच्चे आए और वो समझे कि ये सब खजूरें हमारे यहाँ लेकर चले गए। जब जनाब रसूल खुदा घर में दाखिल हुए और आप अपने उसी ताक के पास पहुँचे तो बर्तन खाली था। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देख लिया था और मैं बड़ी परेशान थी कि आज सारी खजूरें बच्चे ले गए हैं। मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने देखा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। तो मैंने देखा कि आप दरख्त के पास गए और आपने दरख्त की तरफ देख के कहा मोहम्मद भूखा है, मुझे खाना दे दे, मुझे खजूरें चाहिए। तो दरख्त झुक गया, सुभान अल्लाह, दरख्त झुक गया और आपने जितनी आपने खजूरें खानी थी आपने चुन ली। जनाब फ़ातिमा बिनते असद कहती हैं मैं आपका ये मूजिज़ा देखती रही, और जब शाम को जनाब अबू तालिब आए तो मैंने उनसे ये तमाम मूजिज़ा बयान किया। तो आपने कहा कि तुमने सही देखा है, ये मेरा बेटा ज़रूर वही है कि जिसका हम सबको इंतज़ार है। मेरी बीबी फ़ातिमा बिनते असद के लिए ये सवाल किया जाता है कि आप मुहद्दिसा भी हैं। मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो हदीस बयान करने वाला। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान किया करते हैं। और आप मेरी वो बीबी हैं कि जिसने सबसे पहले औरतों में इस्लाम तो कबूल किया जनाब खदीजतुल कुबरा ने, और उसके बाद जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने इस्लाम कबूल किया। आप मेरी वो बीबी हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ज़ुल अशीरा का एहतमाम किया तो मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा और जनाब फ़ातिमा बिनते असद ये दोनों थीं कि जिन्होंने उस दावत का खाना बनाया। और फिर उस दावत में आप ये देखें कि जनाब रसूलुल्लाह की कौन पैरवी कर रहा है। उधर आपके शौहर अबू तालिब खड़े हैं जो लोगों को दावत दे रहे हैं कि आओ, और फिर उधर आपके 11 साल के बेटे जनाब अली कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपका वसी बनूँगा। यानी आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने बच्चों के दिलों में किस कदर मोहब्बत पैदा करती थी कि कोई ऐसा बच्चा ही नहीं था जो आपसे मोहब्बत ना करता हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करता हो। और फिर जब आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की और आप काबे में नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक दिन जनाब अबू तालिब ने देखा कि जनाब मौला अली पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आपने जनाब जाफ़िर तैयार को देखा और कहा बेटा जाओ अपने भाइयों के साथ जाकर तुम भी नमाज़ पढ़ो। तो जनाब अबू तालिब अपने बेटों को कहते थे कि साथ दो। और फिर जब कुफ़ार मक्का ने जनाब रसूल खुदा को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया
اور آپ کے پیچھے بچے لگا دیتے تھے کہ ان کو ستاؤ، مجنوں کہو، پتھر مارو۔ تو پھر جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا، اے علی، آپ نے بھائی کو تکلیف نہیں ہونے دینی، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دوسرے دن اپنے کرتے کی جیب میں جناب مشکل کشا کھجورے بھر کے لے جاتے تھے اور پھر کھجورے کھاتے جاتے تھے، اور جو کوئی رسول کے ساتھ بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا آپ کھجور کی گٹھلیاں اس کی طرف پھینکتے تھے۔ اور کہتے ہیں شام کو ایک لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے ابو طالب کے دروازے پہ شکایتیں لے کر، اور کہتے تھے یہ دیکھو علی نے کسی کا ہاتھ مروڑ دیا ہے، یہ دیکھو اس کی آنکھ زخمی ہو گئی ہے، علی نے کھجور کی گٹھلی پھینکی۔ تو یہ محبت تھی، اور جناب ابو طالب ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم بھی تو یہ کہہ دیتے ہو جب میں کہتا ہوں کہ میرے بھتیجے کے اوپر تمہارے بچے ظلم کرتے ہیں، یہ مجنوں جیسے لفظ بولتے ہیں اور پتھر پھینکتے ہیں، تو تم کہتے ہو بچے ہیں ہم کیا کریں۔ تو سنو آج میرا بھی جواب یہ ہے کہ علی بچہ ہے، میں کیا کروں۔ اب علی کے بازو میں کتنی طاقت ہے، اور وہی طاقت، کیونکہ یہ تو ید اللہ کا ہاتھ ہے نا، یہ تو شیر خدا کا ہاتھ ہے، میں اس میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لوگ مایوس ہو کے چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے میری بی بی فاطمہ بنت اسد پرورش کر رہی ہیں امامت کی، رسالت کی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ والوں نے جب زیادہ تنگ کیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جناب جعفر طیار سے کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ تو آپ کے ساتھ اسماء بنت امیس ہیں، اور جب آپ جانے لگے اور مکہ سے باہر جب نکلنے لگے تو جناب فاطمہ بنت اسد ماں ہے نا تڑپ گئیں، اور بے چین ہو کے بار بار کبھی بہو کو گلے لگاتی ہیں، کبھی بیٹے جعفر طیار کو گلے لگاتی ہیں، اور کہتی جاتی ہیں بیٹا پتہ نہیں زندگی میں میں تم سے دوبارہ مل سکوں یا نہ مل سکوں، اور شاید آپ کی اس بیٹے سے ملاقات ہوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے رسول کی محبت میں یہ اپنے بیٹے کی اور بہو کی جدائی بھی قبول کر لی۔ اور پھر جب مکہ والے ظلم کرتے تھے اور میرے رسول گھر میں آتے تھے تو جہاں جناب ختیجۃ الکبریٰ کھڑی ہوتی تھی وہاں یہ چچی بھی کھڑی ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اور اپنے اس لال کے چہرے سے جو نشان ہوتے تھے انہیں صاف کرتی تھی، اور زخموں سے جو خون بہتا تھا انہیں صاف کرتی تھی، اور روتی جاتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، ایسے ہی جناب فاطمہ جناب رسول خدا کی تکلیف دیکھ کے تڑپ جاتی تھیں، اور ہمیشہ کوشش کرتی تھیں کہ میں محمد کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ اور آپ کی شادی بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سے جب ہوئی تو آپ سب سے زیادہ خوش تھیں۔ بارات میں جب سب جا رہے تھے تو آپ بھی گئی تھیں، اور جب جناب ختیجۃ الکبریٰ اس گھر میں تشریف لائیں تو جیسے ایک عادت ہوتی ہے بہو کی کہ وہ پوچھے کہ اس گھر میں میرے شوہر کیسے رہتے تھے، کس نے پرورش کی، تو سب نے یہی کہا کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے۔ تو آپ جناب فاطمہ بنت اسد کی بہت عزت کرتی تھیں، اور جب جناب ختیجہ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی، اور جناب علی جب پیدا ہوئے تو آپ نے جناب علی کو گود میں لیا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی گود میں دے دیا تھا، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میری بیوی فاطمہ بنت اسد کے جتنے اعزاز خدا نے عطا کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اعزاز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت مولا علی، آج تک کائنات میں کوئی بیوی کوئی ہستی اس حالت میں خانہ کعبہ میں نہیں گئی، لیکن شاید یہ اعزاز خداوندی کی طرف سے تھا۔ یہ وہ جھومر ہے اعزاز کا جو سوائے فاطمہ بنت اسد کے اور کسی کے ماتھے کی زینت نہیں بنا۔ جناب مریم طاہرہ ہیں، خداوند کریم کی پاک بی بی ہیں، نبی کی ماں ہیں،
لیکن آپ کو بھی کہہ دیا تھا کہ اس بیت المقدس سے چلی جاؤ، یہ جائے ولادت نہیں ہے، یہ جائے عبادت ہے۔ اور یہاں جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور آپ طواف کر رہی ہیں کعبے کا، اور پھر اس مقام پر پہنچی ہیں اور کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہیں، رب کریم میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں، اے میرے رب اس مولود کے صدقے میں میری مدد فرمائے۔ اور دروازہ کھل گیا، اور یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جو خصوصاً میری بیوی کے لیے ہی کھلا۔ اس کے بعد کوئی ہستی اس دروازے سے نہ جا سکی نہ باہر آ سکی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میری بیوی فاطمہ بنت اسد کے لیے، جس کا چیلنج کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ میری بیوی فاطمہ بنت اسد مہاجرہ بھی ہیں۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ بھی سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ میری بیوی مکہ میں ہے، اور جب جناب رسول خدا کے لیے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد سے تعلق رکھے ہم اس سے کاروبار نہیں کریں گے، کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، تو صرف جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد اپنے پورے خاندان کو لے کے شعب ابی طالب میں چلے گئے تھے، اور وہاں جو قربانیاں سب نے دیں ان میں فاطمہ بنت اسد اور جناب ختیجۃ الکبریٰ سب سے آگے ہوتی تھیں۔ آپ بہت کم کھانا کھاتی تھیں، بہت کم پانی پیتی تھیں کہ تاکہ سب کو پورا مل جائے۔ اور پھر جب شب ابی طالب کے بعد جب جناب ابو طالب اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اب پھر رسول اللہ کو حکم آ گیا تھا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں، اور ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو اس وقت میں میری بیوی مکے میں تھی، بیٹا ساری رات رسول کی جگہ پہرے پہ تھا، لیٹا ہوا تھا باہر۔ اور یہ بھی دیکھیں تربیت فاطمہ بنت اسد کا اثر ہے کہ آپ نے اس رات بھی یہی جملہ کہا تھا مولا علی نے، یا رسول اللہ میرا آپ کے بستر پہ لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک 18 سال کا 19 سال کا جوان ہو، اسے اپنی زندگی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری لمبی عمر ہو، اور اس وقت اس نے یہی سوال کیا تھا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے منظور ہے اس بستر پہ لیٹنا۔ اور یہ تربیت ابو طالب اور تربیت فاطمہ بنت اسد کا اثر تھا۔ اور پھر آپ جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی ساری رات دل جوئی کرتی رہیں، تسلی دیتی رہیں۔ مصلی عبادت پر اگر فاطمہ بنت اسد تھیں تو دوسرے مصلی پہ فاطمہ الزہرا تھیں، جو اپنے بابا کے لیے دعا کر رہی تھیں کہ اے رب کریم میرے بابا کو خیریت سے مجھ سے ملا دینا۔ اور یہ میری بیوی جب مدینے ہجرت کی اور مدینے پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کی ساری عورتیں اکٹھی ہوئی، آپ کا استقبال ہوا، اور یہ میری بیوی مدینے میں آ گئی۔ مدینے میں ساری اصحاب کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں اور آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں پوچھا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، کیسے وقت گزرا، جناب ختیجۃ الکبریٰ کیسی تھیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد سب کو ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتایا کرتی تھیں، آپ کی حدیثیں سنایا کرتی تھیں، آپ کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی کی باتیں بتایا کرتی تھیں۔ وہ میری بیوی جب مدینے میں بھی آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جب دوپہر ہوتی تھی تو آپ وہ میرا رسول کہ جس کی کائنات زیارت کرتی ہے، وہ میرا رسول اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے گھر آتے تھے اور دوپہر کو وہیں آرام کیا کرتے تھے۔ گرمی شدید اگر ہوتی تھی تو فاطمہ بنت اسد
پنکھا کیا کرتی تھیں کہ میرے لال کو گرمی نہ لگے، اور آپ کا خیال کرتی تھیں۔ اور پھر میری بیوی کی ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کی شادی ہوئی۔ اور یہ دن جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ اور جب جناب فاطمہ گھر آئیں شادی کے بعد، تو مولا علی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اماں اب آپ گھر کے باہر کے کام تو میں کروں گا، گھر کے اندر جو آپ کام کرتی تھیں اب فاطمہ آپ کے ہاتھ بٹایا کریں گی۔ اور ایک مثالی رشتہ ہے کہ ایک ساس کا ایک بہو کا اگر دیکھنا ہو تو اس گھر میں دیکھیں کہ ساس کو کیسا ہونا چاہیے اور بہو کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور جناب فاطمہ تو زہرا نے، آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں کہیں خاندان میں کوئی تقریب ہو آپ وہاں جائیں اور میں گھر کو سنبھالوں گی۔ یہ فاطمہ بنت اسد کے پاس گود میں جب حسن جیسا پوتا آیا تو آپ کی خوشی کا عالم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارکباد دیتے تھے۔ آپ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دیتے تھے۔ مولا علی بہت خوش تھے، اور پھر خداوند کریم نے جناب مولا حسین عطا کیے تھے۔ ہنستا بستا یہ گھر تھا، سب بہت خوش تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، 4 ہجرت کو برس گزر چکے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سب روزے دار ہیں، سحری کھا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھتے ہیں رسول خدا کہ آج چچی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، دوسرے دن طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ جناب فاطمہ ہر کوشش کرتی ہیں، جناب حسن و حسین پاس بیٹھے ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی طبیعت خراب ہے۔ آپ بار بار اپنے پوتوں کو سینے سے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ جناب ام ہانی بھی گھر میں تشریف لے آئی ہیں، ماں کی حالت دیکھتی ہیں۔ آپ بھی فاطمہ بنت اسد سب کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے، مولا علی بڑے بے قرار ہیں۔ اور جب 7 رمضان آئی، رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہ علی جسے شیر خدا کہتے ہیں، وہ علی جسے کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا، جو صرف مصلی عبادت پہ رویا ہے، آج اس علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مسجد نبوی میں آئے، اور جب جناب رسول خدا نے جناب مولا علی کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ منبر سے نیچے اترے، بھائی کو گلے سے لگایا اور کہا علی کیا بات ہے؟ تو جناب علی نے رو کر کہا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو رسول خدا نے سینے سے مولا علی کو لگا کے کہا علی تمہاری ماں نہیں، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جناب رسول خدا نے صحابیوں سے کہا آؤ چلو میری ماں کے گھر چلو، اور سب کے سب جناب علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ رسول خدا نے چچی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ جناب مشکل کشا ماں کے پیر پکڑ کے رو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرہانے کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ میری وہ ماں ہیں جس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جب میں بھوکا ہوتا تھا تو آپ مجھے کھانا کھلاتی تھی، آپ مجھے
ہر مشکل وقت میں بچاتی رہی، ہر مشکل وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے اپنے بچوں سے زیادہ مجھے پیار کیا۔ خداوند کریم آپ پر رحمت نازل کرے۔ اور میری یہ وہ پاک بی بی کہ جس کے لیے بس یہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے اس رونے کے ساتھ ساتھ جب آپ رو رہے تھے، جناب فاطمہ رو رہی تھی اور جناب حسن حسین دیکھ کے رو رہے تھے کہ ہمارے نانا کتنے بے قرار ہو کے رو رہے ہیں۔ جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ اور جناب ام ہانی کو گلے سے لگایا، پیار کیا، فاطمہ بیٹی کو، اور کہا فاطمہ میری چچی کو غسل دینا تو خوشبو والے پانی سے دینا، اور میری چچی کو میرا لباس کفن کے طور پہ دینا، میرا کرتا دینا، اور پھر یہ میرا امامہ رکھو۔ اور پھر جب جنازہ تیار ہوا اور جنازہ لے کر چلے تو جناب عقیل بھی ہیں، جناب جعفر بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں، اور جنازے کی نماز جنازہ ہوئی تو آپ نے 70 تکبیریں کی۔ جنازے میں جب ہم تکبیریں کہتے ہیں تو 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار کے جنازے میں بھی تکبیریں کہیں تھی اور 40 کہیں تھی، جناب حمزہ کے جنازے میں 70 کہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیریں کہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ آپ پاپ ادا تھے، اور بس آپ سارے رستے فضیلت جناب فاطمہ بنت اسد بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ میری وہ ماں تھی کہ جب میں سونے لگتا تھا تو میرا بستر بناتی تھی، مجھے اوڑھنے کے لیے چادر دیتی تھی، اپنے بچوں کو زمین پہ سلا دیتی تھی، لیکن میرے لیے نرم بستر تیار کرتی تھی، مجھے ہمیشہ پہلے کھانا کھلاتی تھی، اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتی تھی، میرے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی۔ رسول خدا سارا وقت جنازے کے ساتھ ساتھ فضائل فاطمہ بنت اسد بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے جناب ابو ایوب انصاری کو کہہ دیا تھا کہ جا کر آپ قبر تیار کریں، انہوں نے قبر تیار کر لی تھی، اور جب جنازہ جنت البقیع پہنچا، اس جگہ جنت البقیع میں وہ جگہ جو جناب عقیل کا گھر تھا پہلے، تو آپ نے کہا کہ قبر کھود دی ہے؟ تو کہا کہ جی قبر کھد چکی ہے۔ جناب رسول خدا قبر میں خود اترے اور روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ آج مجھ سے محبت کرنے والی اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالتے جاتے ہیں، جو کنکر جو پتھر تھے وہ نکالتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب لہد تیار ہو گئی تو آپ قبر میں لیٹ گئے اور دونوں ہاتھ پھر قبر کی طرف، دیواروں کی طرف رکھ کے کہا، اے قبر، اے زمین، میں تیرے سپرد اپنی ماں کو کر رہا، اس کو ذرا سے بھی تکلیف نہ ہونے دینا۔ اور پھر آپ نے جناب مشکل کشا سے کہا کہ علی لاؤ میری ماں کو مجھے دے دو۔ قبر میں میرے مولا نے جناب فاطمہ بنت اسد کو رکھا اور پھر قبر کو بند کیا، اور جب قبر کو بند کیا تو آپ، اور پھر ایک لفظ کہا، ابنوں کا، ابنوں کا، ابنوں کا۔ لوگ بڑے حیران تھے، اور جب دوسرا دن ہوا تو کچھ صحابی نزدیک آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول
اس وقت بھی یاد کر کر کے فاطمہ بنت اسد کو رو رہے ہیں۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کیا رسول اللہ آپ نے کچھ عمل ایسے کیے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے؟ تو جناب رسول اللہ نے کہا تمہیں یاد ہے جنگ بدر، کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو میری یہ چچی اس جنگ میں بھی میدان میں میرے پاس چلی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی زخمیوں کی پٹی کرتی تھی، اور بار بار آ کے مجھے پوچھتی تھی محمد آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ اس وقت پہ میری پھوپھی چچی کو سب سے زیادہ میرا خیال تھا۔ وہ علی سے نہیں پوچھتی تھی، وہ مجھ سے پوچھتی تھی، اور زخمیوں کی پٹی کرتی تھی، زخمیوں کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی، حالانکہ وہ ضعیف ہو چکی تھی۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے 70 تکبیریں کیوں کی؟ جنازے میں 70 تکبیریں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ پاک پیادہ کیوں تھے؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے فرشتے ہی فرشتے نظر آئے، اس لیے میں پاک پیادہ تھا، اور 70 صفیں فرشتوں کی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے 70 تکبیریں کی۔ کہا یا رسول اللہ آپ قبر میں کیوں لیٹے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں جمعے کا واسطے کہ جب گھر گیا تو میری چچی بہت بے قرار ہو کے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا چچی جان آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میرے پیارے بیٹے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قبر میں فشار قبر ہوتا ہے، قبر کی دیواریں انسان کے جسم کو پیستی ہیں، میں اس فشار قبر کے خوف سے رو رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چچی آپ کو فشار قبر نہیں ہوگا، یہ آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ لیتا ہے۔ اور کہا کہ آپ نے اپنا کرتا بھی دیا ہے انہیں، تو آپ نے یہ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ پھر میری چچی نے ایسے ہی میرا واز سنا تھا روز محشر کا۔ جب میں گھر کیا تو چچی کہنے لگیں کہ محمد آپ نے فرمایا ہے کہ روز محشر لوگ برہنہ اٹھیں گے۔ میں یہ سن کے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ چچی ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو اپنا لباس دے دیا۔ روز محشر میرے لباس میں میری چچی اٹھیں گی، اور جس قبر کی جس مٹی کو رسول اپنا جسم لگا دے وہ مٹی کبھی کسی پہ عذاب نہیں کرتی، اس لیے میں قبر میں لیٹا تھا۔ اس مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر بند ہو چکی تھی اور ہم سب مٹی ڈال چکے تھے تو آپ قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھے رہے، اور پھر آپ نے کہا ابنوں کا اس کا کیا مطلب تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب قبر بند ہو چکی تو فرشتے قبر میں آ گئے تھے اور میری چچی سے سوال و جواب کرنے لگے، اور میری چچی سے سوال کیا من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من قبلتوں کا، من کتابوں کا۔ تو میری چچی سب سوالوں کے جواب دیتی رہیں کہ میرا رب جل جلالہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری کتاب قرآن مجید ہے، میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن جب آپ سے سوال کیا گیا کہ من اماموں کا تو آپ خاموش رہیں، اور اس وقت میں نے کہا ابن کا، آپ کا بیٹا اور آپ کا بیٹا عقیل و جعفر نہیں، علی آپ کے امام ہیں۔ تو آپ نے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شاید بی بی خاموش رہیں کہ اس وقت تک غدیر خم کا تو واقعہ نہیں ہوا تھا جب کھل کر اعلان امامت کیا گیا تھا۔
دوسرے علماء کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے بی بی شرما گئیں، لیکن فشار قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بی بی کہ جو اہل بیت سے منسلک ہیں، جو جناب شافی معشر رسول خدا کی چچی ہیں، جو سید شباب اہل جنہ حسن و حسین کی داتی ہیں، جو مولا علی مشکل کشا جو سید الاوصیاء ہیں ان کی والدہ گرامی ہیں، اس کے علاوہ خود میری بیوی ایک عظمت والی بیوی ہیں اور جن کی تمام اہل بیت عزت کرتے ہیں، وہ بیوی بھی فشار قبر سے پریشان ہے۔ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے عمل کریں جو وہ فشار قبر سے بچیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری چچی اس فشار قبر سے پریشان تھیں، اس وجہ سے ہی میں ان کی قبر میں بھی لیٹا تھا۔ جناب رسول خدا جناب رسول خدا مولا علی کو سینے سے لگا کے کہا، حوصلہ کرو، یہ امر ربی ہے۔ بس ایک سوال کا جواب میں دیتی جاؤں کہ لوگ ایمان ابو طالب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب سید سجاد کے پاس ایک شخص نے خط لکھا تھا اور کہا کہ یہ بتائیں کہ حضرت ابو طالب ایمان پہ تھے یا نہیں، مسلمان ہوئے تھے یا نہیں۔ تو آپ نے اس خط کا جواب یہی دیا تھا کہ تم لوگ یہ اعتراض ابو طالب پہ نہیں، یہ جناب رسول خدا میرے جد پہ کرتے ہو، کیونکہ قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ اے رسول، جو کافر مرد ہے اس کے ساتھ مسلمان عورت نہیں رہ سکتی، ان میں جدائی ڈال دو، اور اگر وہ کافر ہے تو اسے یا مسلمان کر دو، تو مسلمان عورت ہی مسلمان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد آخر تک جناب ابو طالب کے نکاح میں رہی ہیں، اور یہ ان کے ایمان کی گواہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج جناب حسن حسین دادی کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ روز محشر جب میری بیوی محشر کے میدان میں آئیں گی، کتنی باعظمت بیوی ہیں، کیونکہ یہ بنی ہاشم کا خاندان ہے، یہ بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ محشر کے میدان میں جب بیوی آئیں گی تو رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کے، اور جب رسول خدا کھڑے ہوں گے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، سارے اوصیاء کھڑے ہو جائیں گے، اور سارے امام کھڑے ہو جائیں گے۔ بی بی فاطمہ بڑھ کر استقبال کریں گی، جناب خدیجہ الکبریٰ بڑھ کے استقبال کریں گی۔ کتنی باعظمت خاتون ہے میری بیوی فاطمہ بنت اسد، میری لاکھوں ہزاروں سلام۔ اور یا امام زمانہ، یا جناب رسول خدا، یا مولا علی، یا جناب فاطمہ الزہرا، پنجتن پاک پارا امام چہار معصومین، ہم سب آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کا، پرسہ قبول کریں۔ اے میرے مولا، اور ان کے صدقے میں ہمارے ایمان میں اضافہ عطا کریں، ہمیں ایسا بنا دیں سب مومن جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اس ذکر کے صدقے انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے رحیم، اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے ان کے رزق میں اضافہ عطا کر۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے رحیم، جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں قید سے آزاد کر دے۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے میں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دے۔ اے میرے مولا، میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا، میں امام وقت کی خدمت میں کی جدہ کا پرسہ پیش کرتی ہوں، اس پرسے کو قبول کریں اور روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچائیں، پاک صحرا اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھیں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں، میری ماں کو بھی کہ جو گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کرتے ہیں۔ میرے مولا کل میں خیر رکھنا،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد